الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے۔ اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کا آغاز ہم سب کو اس طرف متوجہ کرواتا ہے کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ اس ماہ کا آغاز ہم نے کس طریقے سے، ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات قریب ہے، تو پہلی ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے یکم لیل جو پہلی رات ہے اس اعتبار سے جو اعمال ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور بالکل مختصر سے ہوں گے لیکن انتہائی مہم ہوں گے، کم ہوں گے لیکن انتہائی عظمت، برکت اور ثواب کے موجب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کی رات کا بہترین اور عظیم ترین جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اول لیل کا غسل کرنا۔ روایات میں موجود ہے، مفاتیح الجنان میں یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کی پہلی کا غسل کرتا ہے، اول لیل ماہ مبارک رمضان کا غسل کرے گا، وہ خارش جیسی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ جن لوگوں کے بدن کے اوپر خارش ہے وہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات کا غسل کریں، پروردگار انہیں نجات دے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا انتہائی اہم عمل، بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ پورے رمضان کا اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان کی جو پہلی رات ہے اس کا انتہائی افضل ترین عمل وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماہ مبارک رمضان کی عبادات کا، اپنے روزوں کا آغاز سید الشہداء امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے کرے۔ روایات میں موجود ہے کہ اس سال جتنے لوگ حج اور عمرے انجام دیں گے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ان تمام حج اور عمروں کے برابر ثواب حاصل کرے، اسے چاہیے کہ اول لیل ماہ مبارک رمضان سید الشہداء امام حسین علی مقام علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے۔ اور اگر قبر تک پہنچنا دشوار ہو، ممکن نہ ہو، اسباب نہ ہو، تو جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں سے بھی اگر وہ سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا تو پروردگار اس سلام کو بھی قبول کرے گا۔ جس طرح کے بعض روایات میں موجود ہے کہ جو شخص مختصر سا بھی سلام کرتا ہے سید الشہداء کی بارگاہ میں، مثلا اگر وہ زیارت عاشور، زیارت واسع یا دیگر معروف زیارتیں نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ یہ مختصر سا جملہ بھی کہتا ہے کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین المظلوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو شخص یہ سلام کرتا ہے، روایات کا مفہوم بتاتا ہے کہ اگر وہ یہ سلام اپنے مکان کی چھت پر یا گھر کے سین میں جا کے کرے گا، لیکن اسے ثواب ایسے ملے گا کہ جیسے اس نے قبر امام حسین کا طواف کرتے ہوئے سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔